آخری بات اس کے مالک کے بارے میں سمجھ لیں. مالک اصل میں 2 قراءات ہیں ہمارے نبی سے مروی صلی اللہ علیہ وسلم. مالک بھی پڑھا کرتے تھے اور ملک بھی پڑھا کرتے تھے. مالک اور کیا؟ ملک. مالک کے معنی اردو میں جیسے ہیں ویسے عربی میں ہیں. مالک گاڑی کا مالک، بکری کا مالک، ٹھیک ہے، مالک. ملک کسے کہتے ہیں بتائیں؟ بادشاہ کو. بادشاہ کو. تو ایک طرف مالک، دوسری طرف بادشاہ، اور دونوں کے معنی یہاں ضروری ہیں. سمجھ لیں کیوں. بادشاہ جو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں میری یہ جوتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا میں اس جوتے کا بادشاہ ہوں. میں کیا کہوں گا؟ میں جوتے کا مالک ہوں. میں گھر کا بادشاہ ہوں یا مالک ہوں؟ مالک. میں کمپیوٹر کا بادشاہ ہوں، مالک ہوں، مالک. لیکن اگر کوئی کسی کے پاس پورا آئی لینڈ ہو یا پورا ملک ہو، وہ کہے میں اس آئی لینڈ کا کیا ہوں، کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں بڑی بڑی سلطنت کے، اور مالک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے. جو بمقابل چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کے لیے مالک ہوتا ہے، جو بڑی ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. اب ایک اور فرق بھی سمجھ لیں. اگر وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، کیا تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس کی سلطنت میں ہو رہی ہیں اس میں اس کی نظر ہے؟ ہر بات پہ، ہر کام پہ، ہر کسی کے سونے پہ، ہر کسی کے اٹھنے پہ، کیا وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ کی کمپنی ہے، آپ کی اپنی کمپنی ہے، آپ کے 50 ملازم ہیں. کیا آپ ہر ملازم کی ہر پرفارمنس کو، اس کی ہر بات کو، اس کے ہر ایکشن کو کنٹرول کر سکتے ہو کہ نہیں؟ جتنا آپ کا کنٹرول بڑھتا ہے نا، جتنی سلطنت بڑھتی ہے، اتنا آپ کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کنٹرول کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو کسی اور کو مینجمنٹ دینی پڑتی ہے. چھوٹے کام میں نہیں کر سکتا، میرے پاس بڑے کام آ گئے ہیں، اب میں چھوٹی چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. مالک کا کیا ہے؟ اگر میں کمپیوٹر کا مالک ہوں تو اس کی ریپیئر میں خود کروں گا. میں گھر کا مالک ہوں تو اس کا دروازہ میں خود فکس کروں گا. اگر میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں تو دروازہ میں خود فکس نہیں کروں گا، مجھے تو پتا بھی نہیں دروازہ خراب ہے. بڑی چیزوں کے لیے بادشاہ، چھوٹی چیزوں کے لیے کیا؟ مالک. اب قیامت کے دن میں 2 طرح کے کام ہو رہے ہیں. قیامت کے دن میں سورج اور چاند ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہیں. قیامت کے دن میں دنیا پھیلائی جا رہی ہے. قیامت کے دن میں ساری انسانیت کو قبروں سے نکالا جا رہا ہے. قیامت کے دن میں آسمان پھٹ کے کھل رہا ہے. قیامت کے دن میں سارے فرشتے اتر رہے ہیں. یہ تو بادشاہ کا کام ہے، یہ بڑا کام ہے. لیکن قیامت کے دن ایک ایک عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مالک کا کام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت 2 طرح پڑھی کیونکہ اس دن کچھ چیزیں مالک سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں ملک سے متعلق ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور دونوں کو شامل کر دیا مالک یوم الدین میں. آپ کے جانے سے پہلے ہم نے 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے اس وقت تھوڑا سا. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. میرے نزدیک قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع تعارف، اگر کوئی غیر مسلم ہو وہ پوچھے تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہارا اسلام کا خدا کون ہے، اس کی سب سے جامع تعریف بس یہی 3 آیات ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. پہلی چیز جو وہ خدا خود چاہتا ہے کہ تم جانو، جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ حمد کا مستحق ہے. اس کا نام اللہ ہے. اس سے رشتہ تمہارا رب کا ہے، اور صرف تمہارا ہی نہیں، تمام سوسائٹیز کا، تمام انسانیت کا، ازل سے ابد تک، العالمین. اور اس کو تم سے ایسی شدید محبت ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ محبت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رہے، الرحیم. لیکن اگر تم نے اس محبت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ جان لو کہ آج نہیں تو کل نہیں، ایک دن آ رہا ہے، ایک کل آنے والا ہے جس میں پھر پورا حساب لیا جائے گا. اور ایک بڑی چیزیں ہوں گی اور چھوٹی چیز تک حساب لیا جائے گا. مالک یوم الدین. ایک پوری بیلنسڈ پکچر آ گئی میرے سامنے، ایک پوری تصویر آ گئی
جس میں نہ اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈروں یا اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں اور مجھے کوئی فکر ہی نہ رہے. دونوں کے درمیان میں ایک مکمل بیلنس یہ آ گیا, یہ بات آ گئی ابھی تک فاتحہ میں. اور اس کے بعد جہاں سے ہم کل بات شروع کریں گے انشاءاللہ وہ ہوگی کہ اگر یہ کوئی بات سن لے تو وہ کس نتیجے پہ پہنچے گا. یعنی اس ساری بات کا ٹھیک ہے آپ نے یہ باتیں سیکھ لی اللہ کے بارے میں, سو واٹ, پھر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. اگلی آیت اصل میں ان 3 آیات کا نتیجہ ہے کہ جو ان 3 آیات کو سمجھ لے وہ کہاں تک پہنچے گا, کس فیصلے تک پہنچے گا, اور خود ہی سے پہنچے گا. اس سے کہا نہیں جائے گا عبادت کرو, اس لیے عبادت کرو, یہ نہیں کہا گیا. کہا ہے ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرنے کو تیار ہیں, کرنے آئے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچا رہے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ یہاں سے آگے جو اصل معجزات ہیں اس صورت کے وہ آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ, اس پہ کل ملاقات ہوگی.